حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ اب کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ یہ خاندان عرب میں عزت، شرافت، امانت اور خدمت کے اعتبار سے نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اب کی ولادت سے قبل ہی وفات پا گئے تھے اور اب کی پرورش اب کی والدہ حضرت آمنہ نے کی۔ اب کی ولادت بروز پیر 12 ربیع الاول عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی، جبکہ دنیا ظلمت و جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب کے قبائل شرک، جنگ و جدال، جاہلیت اور عورتوں پر ظلم جیسے اندھیروں میں مبتلا تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 129۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی جو ہزاروں سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی۔ اب ہی وہ آخری نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ہم نے اب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 107۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن یتیمی کے عالم میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو قرآن میں یوں بیان فرمایا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر جگا دی، اور تمہیں راہ سے ناواقف پایا پھر ہدایت دی، اور تمہیں محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ سورۃ الضحیٰ آیات 6 تا 8۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، جو کہ عرب میں ایک معروف رواج تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اب کی موجودگی باعث برکت ثابت ہوئی۔ وہ خود گواہی دیتی ہیں کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، ہمارے مال و دولت اور جانوروں میں برکت ہو گئی۔ حضرت آمنہ بھی بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھیں، مگر قضاء الہی کے تحت وہ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے۔ اس کے بعد اب کی کفالت اب کے دادا عبد المطلب نے کی، اور ان کے انتقال کے بعد اب کے چچا ابو طالب نے اب کی نگہداشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اب کی عزت اور مقام کو ابتدائی زندگی ہی میں بلند فرما دیا تھا۔ کیا ہم نے اب کا سینہ نہیں کھول دیا، اور اب سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا جو اب کی پشت پر بھاری تھا، اور ہم نے اب کا ذکر بلند کر دیا۔ سورۃ الانشرہ آیات 1 تا 4۔ اب کا کردار، عادات اور گفتار بچپن ہی سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے۔ مکہ کے لوگ اب کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ اب کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا اور کسی کے ساتھ دھوکہ آبد دیانتی نہ کی۔ اب کا ظاہر و باطن دونوں میں نور ہی نور تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کا زمانہ انتہائی پاکیزگی، دیانت داری اور شرافت سے گزارا۔ اب کبھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی کسی کا حق نہ مارتے، اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ مکہ کی گمراہیوں اور بت پرستی سے اب کو نفرت تھی، چنانچہ اب تنہائی کو پسند فرماتے اور غار ہرا میں جا کر عبادت کیا کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف ایک روح یعنی وحی بھیجی ہے اپنے حکم سے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت 52۔ یہ آیت اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی حالت کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ اب کو نہ کوئی وحی ملی تھی، نہ کتاب کا علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب کو چان لیا اور نور ہدایت عطا فرمایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر بھی کیے، جن میں اب کی سچائی اور دیانت نے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اب کے کردار سے متاثر ہو کر نکاح کی خواہش کی، اور یوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب پر وحی کا آغاز ہوا۔ یہ عظیم موقع غار ہرا میں پیش آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر نازل ہوئے اور اب کو اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام پہنچایا۔ اس موقع پر اب پر پہلی وحی نازل ہوئی، پال اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پال اور تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ سورۃ العلق آیات 1 تا 5۔ یہ پہلی وحی تھی جس نے اب کو نبی بنایا اور انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ لمحہ نہ صرف اب کی زندگی کا نقطۂ آغاز تھا بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ کا بھی ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس واقعے کے بعد اب گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔
مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک نصرانی عالم تھے۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا، یہ وہی ناموس اکبر جبرائیل ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہیں تمہاری قوم شہر بدر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کو قرآن میں یوں بیان فرمایا، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو پھر خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ سورۃ المدثر آیات 1 تا 4۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے خفیہ طور پر دعوت دی اور قریب ترین لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ قرآن کہتا ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائی۔ سورۃ الشعراء آیت 214۔ یہ دعوت سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم نے قبول کی۔ اسلام کی ابتدائی دعوت خفیہ رہی، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے کھلم کھلا اعلان نبوت فرمایا۔ پھر جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے صاف صاف بیان کر دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ سورۃ الحجر آیت 94۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے قبائل کو جمع کیا اور ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت، قیامت اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ بات سن کر قریش میں ہلچل مچ گئی۔ آپ کا پیغام سچائی پر مبنی تھا، مگر اس نے ان کے جھوٹے معبودوں، مفادات اور طاقت کو للکارا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کھلم کھلا توحید، رسالت اور قیامت کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کے سردار سخت ناراض ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پیغام عام ہو گیا تو ان کے جھوٹے معبود، رواج اور تجارتی مفادات ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم اور اب کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پس جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے اس پر ثابت قدم رہیے اور مشرکوں کی پیروی نہ کیجیے۔ سورۃ الاحقاف آیت 35۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں صبر سے کام لیا اور دعوت دین جاری رکھی۔ اب مکہ کی گلیوں میں، بازاروں میں اور حج کے موسم میں آنے والے قبائل کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ قرآن مجید اس صورتحال کو یوں بیان کرتا ہے، ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، تاکہ اللہ سچوں کو ظاہر کرے اور جھوٹوں کو بے نقاب کرے۔ سورۃ العنکبوت آیت 3۔ مشرکین مکہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، طعن و تشنیع کی اور اب کے ساتھیوں کو سخت تکلیفیں دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، حضرت خباب بن ارت کو آگ پر رکھا جاتا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ ان سب کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ ایک ہے کہتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بس یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ سورۃ العنکبوت آیت 2۔ جب قریش نے دیکھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رکنے والا نہیں تو انہوں نے بنو ہاشم پر مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم، اب کے خاندان اور کچھ صحابہ کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا۔ کھانے پینے کی شدید قلت ہو گئی، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ سورۃ البقرہ آیت 155۔ شیب سے نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کرے، مگر طائف کے سرداروں نے اب کا مذاق اڑایا اور اب پر بچوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے اب کو پتھر مارے حتیٰ کہ اب کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اپنے اس ظلم کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی بے اعتنائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اب کو حوصلہ دیا، تو اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر کر اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جب اس نے غصے میں پکارا۔ سورۃ القلم آیت 48۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم انعام سے نوازا۔ معراج اب کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ قرآن کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ الاسراء آیت 1۔ یہ سفر اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مقام نبوت اور صبر پر انعام تھا۔
مکہ میں حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مدینہ سے آنے والے کچھ افراد کو دین کی دعوت دی۔ وہ ایمان لے آئے اور مدینہ واپس جا کر دوسروں کو بھی اسلام کی طرف بلایا۔ اگلے سال ان کی تعداد بڑھ گئی اور بیت عقبہ کے ذریعے مدینہ کے مسلمانوں نے اب کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پر فرمایا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ خوش وہ جان لیتے۔ سورۃ النحل آیت 41۔ مکہ میں مشرکین کی دشمنی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب انہوں نے دیر الندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اب کو ہجرت کا حکم دیا۔ اپنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خفیہ طریقے سے مکہ چھوڑا اور غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن میں فرمایا، اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے کافروں نے نکال دیا اور وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 40۔ مدینہ کے لوگ انصار پہلے ہی ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا۔ یہ دن اسلامی تاریخ کا سنگ میل بن گیا۔ مدینہ پہنچ کر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اپنے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، پھر اپنے مساکن مدینہ تحریر فرمایا جو مختلف مذاہب اور قبیلوں کے درمیان ایک جامع معاہدہ تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے انہیں جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ سورۃ الانفال آیت 74۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا بڑا معرکہ تھا۔ مسلمان صرف 313 تھے جبکہ کفار 1000 سے زیادہ، مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی، اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورۃ عمران آیت 123۔ اللہ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی، بے شک میں تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو یک کے بعد دیگرے آئیں گے۔ سورۃ الانفال آیت 9۔ یہ جنگ حق کی فتح اور باطل کی شکست کا اعلان ثابت ہوئی۔ غزوہ احد 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو فتح ملی، مگر جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی تو مشرکین نے پیچھے سے حملہ کیا اور نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ وہ فتح تمہیں دکھا چکا تھا جو تم چاہتے تھے۔ سورۃ عمران آیت 152۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو سبق دیا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرمانبرداری ہر حال میں لازم ہے۔ غزوہ خندق احزاب 5 ہجری میں قریش نے دیگر قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے شہر کے گرد خندق کھودی۔ دشمن خندق پار نہ کر سکا اور اللہ نے ان کی صفوں میں خوف ڈال دیا۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب لشکر تم پر آئے تو ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لام شکرن کو بھیجا جنہیں تم نے نہ دیکھا۔ سورۃ الاحزاب آیت 9۔ یہ فتح صرف دفاعی تدبیر سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوئی۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اب مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اب 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، مگر قریش نے مکہ میں داخلے سے روک دیا۔ طویل مشاورت اور گفت و شنید کے بعد صلح حدیبیہ طے پائی، جس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت تھیں، مگر یہ صلح دراصل ایک عظیم فتح تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ہم نے اب کو کھلی فتح عطا کی۔ سورۃ الفتح آیت 1۔ اسی صلح کے بعد اسلامی دعوت کو پھیلنے کا موقع ملا اور بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ اس صلح کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ قیصر روم، نجاشی اور شان فارس کو خطوط بھیجے گئے۔ ان میں فرمایا گیا، اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ سورۃ عمران آیت 66۔ یہ خطوط اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام ایک عالمی دین ہے، صرف عرب کے لیے محدود نہیں۔ 8 ہجری میں قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی کی،
مکہ بغیر خون خرابے کے فتح ہوا، اپنے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ النصر آیات 1-3۔ فتح مکہ کے بعد ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ اس موقع پر اپنے ایک عظیم خطبہ دیا جس میں انسانی مساوات، عورتوں کے حقوق، قتل خونریزی کے خاتمے اور امانت داری کی تاکید کی۔ اسی حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ سورۃ المائدہ آیت 3۔ یہ آیت دین اسلام کے مکمل اور جامع ہونے کی گواہ ہے۔ حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اب کو بخار ہونے لگا اور اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں قیام فرمایا۔ آخرکار 12 ربیع الاول 11 ہجری کو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اب کی وفات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شدید غمگین ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو محمد پر ایمان لایا تھا جان لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ قرآن نے بھی اس موقع پر فرمایا اور محمد تو ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا پھر اگر وہ وفات پا جائیں قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤ پھر جاؤ گے؟ سورۃ عمران آیت 144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اب کی سیرت، قرآن اور تعلیمات قیامت تک کے لیے امت کے لیے روشنی کا مینار بن گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو سراپا حسن، رحم، سچائی، امانت، تواضع، عفو و درگزر اور عدل و انصاف سے بھرپور تھا۔ اب کا اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک اب اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ سورۃ القلم آیت 4۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا تو فرمایا اب کا اخلاق قرآن تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب کی سیرت رحم، عفو اور صبر سے مزین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اب کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سورۃ الانبیاء آیت 107۔ مکہ میں ظلم کرنے والوں کو فتح کے بعد معاف کرنا، طائف والوں کے لیے بد دعا نہ کرنا، قیدیوں سے حسن سلوک، غلاموں اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ، یہ سب اب کی رحمت کا عملی مظاہرہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دے وہ زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتی ہیں۔ 1 توحید، صرف اللہ کی عبادت، شرک سے مکمل اجتناب۔ 2 عدل و انصاف، خواہ مخالف کے حق میں کیوں نہ ہو۔ 3 محنت اور رزق حلال، خود کمانے کو افضل فرمایا۔ 4 عفو و درگذر، انتقام لینت کے بجایش معاف کرنا افضل۔ 5 عورتوں کے حقوق، ماں، بیٹی، بیوی سب کو عزت دی۔ 6 اخوت و مساوات، عربی، اجمی، کالے گورے میں فرق ختم۔ 7 علم کا حصول، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 21۔ سیرت سے حاصل ہونے والے اسباق۔ 1 صبر کا مقام، طائف، عہد، ہجرت، ہر جگہ صبر کی عملی تصویر۔ 2 توحید کی دعوت میں ثابت قدمی، مکہ میں شدید مخالفت کے باوجود پیغام نہ بدلا۔ 3 حسن اخلاق، بدترین دشمنوں سے بھی حسن سلوک۔ 4 معاشرتی اصلاح، جہالت، سود، شراب، قتل، ظلم، سب کا خاتمہ کیا۔ 5 ریاستی نظم و نسق، مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد، مساکن مدینہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے تھے، فرمایا میری مثال تمہارے لیے اس شخص جیسی ہے جو آگ کے گرد پروانوں کو گرتے دیکھتا ہے اور انہیں بچانے کے لیے خود آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے تم ہی میں سے، تمہاری تکلیف اس پر گرا گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کے لیے بے حد حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 128۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاتم طیبہ مکمل قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ اب کی زندگی سے ہمیں انفرادی، خاندانی، معاشرتی
اور حکومتی ہر پہلو میں رہنمائی ملتی ہے۔ آج اگر ہم واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ حوض کوثر پر جمع فرمائے۔